کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہان کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت قوت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، احادیث طیبہ کے اس مقدس سلسلے جاری رکھتے ہوئے میں حدیث قلب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن یجلس احدکم علی جمرۃ فتحرق ثیابہ فتخلص الى جلدہ خیر لہ من یجلس علی قبر، رواہ مسلم۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، رواہ مسلم۔ امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم ہے، اس میں یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور انہوں نے فرمایا وعن ابی ہریرہ قال، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کا کوئی شخص آگ کے ڈلے پہ بیٹھ جائے، انگارے پر، آگ کا ٹکڑا، آگ کے ٹکڑے پہ بیٹھ جائے، پھر وہ ٹکڑا اس کے کپڑوں کو جلا دے۔ لَعِن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ، کوئی شخص آگ پر بیٹھے اور آگ اس کے کپڑوں کو جلا دے، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، پھر وہ آگ کپڑوں کو جلا کر اس کے چمڑے میں گھس جائے تو کتنی اذیت ہوگی۔ پہلے تو آگ پر بیٹھا، آگ پر بیٹھے گا تو حالت کیا ہوگی؟ آگ کے ڈلے پر جمرہ، آگ کا ٹکڑا، پھر آگ اس کے کپڑوں کو جلا دے، پھر وہ آگ اس کی چمڑی کو جلا کے رکھ دے۔ یہ بات یعنی اتنی اذیت دینے والی بات، اتنی خطرناک بات، اتنی ڈینجرس بات، خیر لہ، بہتر ہے اس کے لیے۔ کس چیز سے بہتر ہے؟ من ان یجلس علی قبر، کہ وہ کسی قبر کے اوپر بیٹھ جائے۔ تو قبر پر بیٹھنا اتنا نقصان دہ، ایک تو گناہ ہے قبر پہ بیٹھنا، ایک مسلمان کی بے حرمتی۔ اگر کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہاں قبر ہے، زمین تھی، قبر ہے پتہ نہیں، تو اس کی بات الگ۔ اگر تمہیں پتہ ہے کہ یہ قبر ہے، قبر کی تمہارے پاس خبر ہے، تم جانتے ہو کہ یہاں پہ قبر ہے، تو جان بوجھ کر اس پہ مت بیٹھ جاؤ۔ اگر بیٹھ گئے تو وہ تمہارے لیے اتنی خراب چیز ہے، اتنی خطرناک، اس قدر تم کو نقصان دینے والی چیز ہے کہ اگر تم آگ پہ بیٹھ کر آگ تمہارے کپڑوں کو جلا کر، تمہاری چمڑی کو جلا کر راکھ بنا دیتی تو بھی اتنا بھاری نقصان نہیں جتنا نقصان اس میں ہے۔ تو مسلمانوں کو اس بات پر توجہ دینا چاہیے کہ خبروں کی بڑی بے حرمتی کر دیتے ہیں، خبروں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر خبر ہے، بیٹھنے جگہ نہیں تو کچھ دور جا کر بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اسی لیے دو خبروں کے درمیان جگہ دے دی جاتی ہے تاکہ کوئی زیارت کے لیے آئے، بیٹھنا چاہے تو بیٹھے۔ تو خبر پہ بیٹھنا اتنا بڑا جرم، کیونکہ اس سے انسان کا بدن جلتا ہے جب آگ لگتی ہے، مگر خبر پہ بیٹھنے سے ایک مسلمان کا دل جلتا ہے۔
صاحب خبر کو اذیت ہوتی ہے۔ حدیث ختم ہوئی، الفصل الثانی، دوسری فصل شروع ہو گئی، یعنی یہ جو باب ہے اس باب کی یہ دوسری فصل ہے۔ باب کیا ہے؟ دفن المیت، میت کو دفن کرنا۔ اس میں خبر کے متعلق جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ عن عروة بن الزبير قال كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد فقالوا أيهما جاء أولا عمل عمله فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه في شرح السنة۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عروہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر کے بھائی ہیں عروہ بن زبیر۔ یہ زبیر کون ہے؟ عبداللہ بن زبیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، اور ان کی بیوی ہیں بی بی اسماء بنت ابو بکر۔ اسماء بنت ابو بکر کے بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر۔ عروہ بن زبیر یہ ان کے بھائی ہیں، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ قال، انہوں نے کہا، کان بالمدینۃ رجلان، مدینے کے اندر دو آدمی تھے، خبر کھودنے والے دو آدمی۔ مدینہ یعنی اس بستی میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 10 برس وہاں پہ گزارے ہیں، اور اسی بستی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک۔ مدینہ ایک ایسی بستی ہے جہاں دن رات خدا کی رحمت برستی ہے، کیونکہ وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پر انوار، دنیا کے تمام مزاروں سے افضل ترین مزار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک۔ تو اس بستی میں دو آدمی تھے، رجلان، دو آدمی تھے۔ احدہما یلحد، اس میں ایک ایسا تھا جو خبر میں بغلی بناتا تھا۔ یہ ایک بغلی ہے جو ہم رکھتے ہیں لکڑیاں، یہ بغلی مراد نہیں ہے۔ بغلی کا مطلب سائڈ، بغل سائڈ کو کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں میرے بغل میں بیٹھ جاؤ، اردو میں کہتے ہیں میرے بغل میں بیٹھ جاؤ۔ مدرسے والے کو یہ نہیں معلوم، وہ بولتا ہے کہ ابھی بغل میں بیٹھوں گا، بولتا ہاں یوں کہتے ہیں میرے گھر کے بغل میں دکان ہے۔ بغل میں دکان ہے کا مطلب کیا؟ اس کے بیسائڈز دا ہوم، گھر کے بالکل قریب ہے۔ تو یہاں لحد بنانا عربی میں ہے لحد، اور اردو میں ہے بغلی بنانا، یعنی خبر کھود کر خبر کے اندر ایک ڈبہ بنانا، ایک شیلف، اس کے اندر میت کو رکھنا۔ تو اس قسم کی خبر بنانے والا ایک آدمی تھا مدینے کے اندر، جو خبر کی کھدوائی کر کے، اس میں خبر بالکل چوڑی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خبر کھود کر اندر، خبر کے اندر ایک خانہ بنانا۔ والآخر، اور دوسرا ایک شخص تھا خبر کھودنے والا، خبر کھودنے والا دوسرا شخص تھا، لا یلحد، وہ اس طرح لحد نہیں بناتا تھا، بلکہ وہ چوڑی خبر کھود کے کام ختم کر دیتا تھا، جیسا کہ ہمارے ہاں کرتے ہیں، خبر کھود دیتے ہیں، پھر اسی میں میت کو رکھ کر، اب میت کے جسم کو لڑکنے سے بچانے کے لیے ہم لوگ اس میں یہ رکھ دیتے ہیں ڈھیلے بڑے بڑے، پھر اس کے بعد بغلیاں لگاتے ہیں، یعنی اسے سائیڈ میں لگاتے ہیں نا، اس لیے اس کا نام بغلی بولتے ہیں۔ وہ خبر میں گئے تھے کہ اس کا نام بغلی، دوسری جگہ اس کا نام بغلی نہیں۔ جلانے کے لیے وہ لکڑیاں بغلیاں جلا ہوئے بولیں گے تو مار کھائیں گے، وہ نہیں بولتے۔ وہ خبر میں گئے تو اس کا نام بغلی، کیونکہ وہ سائیڈ میں رکھتے نا، بغل میں رکھتے، کنارے لگانا۔
خبر کے اس کنارے میں اور اس کنارے کے سرانے میں، ادھر نچلا حصہ ادھر اوپر کا حصہ، دونوں میں سختی سے رکھ دیا جائے تو جم جاتے ہیں۔ جم جا کر اس پر بوریا ڈال کر اس پہ مٹی ڈالتے ہیں تاکہ میت کے جسم پر مٹی نہ پڑے، اس کے لیے اتنی احتیاط کی جاتی۔ تو دو خبر کھودنے والے تھے، دو خبر کھودنے والے تھے، ایک لحد بناتا تھا، دوسرا لحد نہیں بس ایک کھوٹری بنا دیتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو کس کو بلایا جائے خبر کھودنے کے لیے؟ فقالو، تو صحابہ نے کہا ایہما جا اولا عمل عمل، جو پہلے آ جائے گا وہ اپنا کام کرے گا۔ لحد بنانے والا آیا تو وہ لحد بنائے گا، اگر شق بنانے والا، شق کا معنی ہے یعنی گڑھا بنانے والا، گہرا گڑھا، وہ آ جائے تو وہ اپنا کام کرے گا۔ تو یہ بات ہو رہی تھی۔ فجاء الذی الحد، تو لحد بنانے والا آ گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی یہی تھی، تو لحد بنانے والا آیا۔ فلحد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد بنا دی، یعنی خبر اس وضع اس ٹائپ کے بنائی کہ خبر کے اندر ایک خانہ ہے، اس میں جس میں مبارک رکھ کر پھر اس کو بھر دیا جاتا، اس پر خبر کی شکل بنا دی جاتی، یعنی مسنم شکل، اونٹ کے کوہان کی طرح، تاکہ لوگ پہچان سکیں کہ یہاں پہ خبر ہے۔ اگر ہموار کر دیں گے تو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ خبر کیا ہے اور خالی زمین کون سی ہے۔ رواہ فی شرح السنتی، اس حدیث کو شرح السنہ کے اندر، شرح السنہ کے مصنف نے روایت کیا۔ یہ حدیث ختم ہوئی، ایک اور حدیث سن لیجئے۔ وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللحد لنا والشق لغیرنا، رواہ الترمذی وابو داود ونسائی وابن ماجہ ورواہ احمد عن جریر بن عبداللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، عبداللہ ابن عباس حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس، یہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللحد لنا، لحد ہمارے لیے ہے، والشق لغیرنا، اور شق دوسروں کے لیے، ہمارا غیر یعنی دوسروں کے لیے، لحد ہمارے لیے اور خبر یعنی گڑھا دوسرے کے لیے ہے، لحد ہمارے لیے ہے۔ یہ حضور نے کہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے کئی مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ نبیوں کے لیے لحد ہے، غیر نبی کے لیے گڑھا ہے، خبر کا گڑھا ہے، مگر اس کا مناسب ترین مطلب یہ ہے کہ مدینے والوں کے لیے لحد ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے لحد نہیں ہے، کیونکہ مدینے کی زمین، مدینے کی جو مٹی ہے، اس مٹی میں ایک خاصیت ہے کہ وہ جلدی جھڑتی نہیں۔ بعض زمینیں، بعض مٹی اتنی نرم ہوتی ہے کہ اگر لحد بنائیں گے تو بن نہیں سکے گی، پھر اس پر مٹی جم جائے گی۔ آپ کھدوائی کر کے شکل بنائیں گے، بناتے ہی پھر ادھر ادھر سے مٹی گر کے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو چونکہ مدینے کی زمین لحد کے لیے مناسب ہے، ہمارے لیے لحد ہے، یعنی ہم مدینے والوں کے لیے لحد ہے۔ اور دوسری بستی مکہ ہے، اس وقت تو دو ہی بستیاں مسلمانوں کی تھیں، ایک مکہ اور مدینہ، یا مدینے کے ارد گرد جو دوسری بستیاں ہیں جہاں کی مٹی کے اندر اتنی سختی نہیں ہے، وہاں کے لوگ جو ہے لحد نہیں بنا سکیں گے۔ لحد بنانا ان کے لیے دشوار، کیونکہ کھودیں گے
تو اوپر کا حصہ باقی نہیں رہے گا، پھر نیچے اتر جائے گا۔ رواہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا، امام ابو داؤد نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے، اور امام احمد بن حنبل نے اسی حدیث کو جریر بن عبداللہ سے روایت کیا، جریر بن عبداللہ سے، بجائے عبداللہ بن عباس کے جریر بن عبداللہ سے روایت کی۔ یہ حدیث ختم ہوئی، چلیے ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ وعن ہشام بن عامر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم احد اعفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا وادخلوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد وقدموا أكثرهم قرآنا، رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وروى ابن ماجہ إلى قوله وأحسنوا۔ اس حدیث کے راوی ہیں ہشام بن عامر، وعن ہشام بن عامر، ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے کہا، کیا فرمایا حضور نے؟ یوم احد، احد کے دن، جس دن احد میں جنگ ہوئی اسے غزوہ احد کہتے ہیں یا جنگ احد کہتے ہیں، اسی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے جنگ احد میں۔ تو شہدائے احد میں حضور کے چچا حضرت حمزہ ہیں۔ تو اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جنگ ختم ہو گئی، اب شہیدوں کی لاشوں کو دفن کرنا ہے۔ یحفروا کے معنی کھدوائی کرو، ڈگنگ، کھودنے کا کام کرو۔ وَأَوْسِعُوا، اور قبر کو کشادہ بناؤ۔ وَأَعْمِقُوا، اور گہری بھی بناؤ۔ نہیں ایسا نہیں کہ چھوٹا سا ایک بالش کا، ایک ہاتھ کے اتنا، ایک گز کے اتنا کھود کر چھوڑ دینا، ایسا نہیں۔ اور عامقوا، گہرا گڑھا کھودو اور وہ چوڑا بھی رہے۔ وَأَحْسِنُوا، اور اچھے طریقے سے خبر کا کام کرو، یعنی خبر کے اندر اترنے کے بعد اندر کوئی کچرا وغیرہ ہے تو اسے نکال کے باہر پھینک۔ وَدْفُنُوا الْإِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَ، اور دفن کرو دو دو لاشوں کو، تین تین لاشوں کو، فی قبر واحد، یہ قبر، کیونکہ جنگ ختم ہوئی تھی، صحابہ کرام جو شہید ہوئے تھے ان کی تعداد 70 تھی، تو 70 شہداء کو دفن کرنا یہ معمولی کام نہیں ہے۔ تو 70 قبریں کھودنے کے بجائے اگر یہ کہ قبر میں دو دو کو دفن کیا جائے تو 35 قبریں کافی ہیں۔ تو دو دو یا تین تین، تین کو رکھا جائے، اتنی لمبی قبر کھود دو کہ یہ قبر کھودیں گے، پھر جگہ دینا پڑے گا، پھر اس کے بعد اور اس میں کام بھی زیادہ لگے گا، وقت بھی زیادہ لگے گا۔ تو سہولت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شارع، شریعت کے آپ تابع نہیں، آپ جو کہہ دیں وہی شریعت، یہ کام ہم لوگ نہیں کر سکتے، حضور نے کر دیا۔ ہم نے ہر ایک میں حضور کی بات، حضور کی طرح ہم عمل نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں رکھیں، کیا کوئی رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا۔ تو اس وقت وہ جائز تھا، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے۔ تو حضور نے کہا کہ دو دو تین تین یہ کی خبر میں رکھ دو۔ تو خبر کو کس طرح کھودا جائے اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ چوڑی بھی رہے، گہری بھی رہے، اور اچھے طریقے سے خبر کھودو، اور اسے اچھے طریقے سے کا مطلب کچھ حصہ کھودا، پھر کچھ حصہ یوں ہی چھوڑ دیا، کہیں گڑھا ہے، کہیں نشیب ہے، کہیں فراز ہے، گڑھا ٹیک ایسا نہ رہے، اور اندر کوئی
چیز نظر آ رہی ہے جو بیکار ہے تو اسے بھی نکال دو، اور پھر ایک خبر میں 2 کو رکھو، 3 کو رکھو۔ وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا، اور ان صحابہ میں جو شہید ہو گئے ہیں ان میں قرآن جسے زیادہ یاد تھا اس کی لاش کو پہلے رکھو، پھر اس کے بعد دوسری رکھو، یعنی جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اس کا مقام بڑھ کر، جسے قرآن کا علم زیادہ ہے، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا، ان میں قرآن جس کے پاس زیادہ ہے۔ قرآن کا حفظ بھی اس کا مطلب ہے، قرآن کی تفسیر یہ بھی اس کا مطلب ہے، یعنی قرآن کا علم، بھلے وہ قرآن کا حافظ رہے یا قرآن کا عالم رہے، اگر قرآن جس کو زیادہ یاد ہے، زیادہ معلوم ہے قرآن، اس کی لاش کو پہلے رکھو، اس کے بعد رکھیں گے تو اس کا سر نیچے، اس کا پاؤں اوپر ہو جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ حافظ قرآن کا سر غیر حافظ کے پیروں کے نیچے آ جائے، یا قرآن کی معلومات رکھنے والا عالم دین کا سر نیچے رہے، غیر عالم کا پاؤں اوپر ہو جائے۔ اس لیے جسے زیادہ قرآن یاد ہے اسے رکھو، پھر اس کے بعد اس سے کم۔ اب صحابہ کرام کو پتہ تھا کہ ان کو قرآن زیادہ معلوم تھا، ان کو بھی معلوم تھا مگر ان سے کم معلوم تھا، اس حساب سے ترتیب دو۔ یہاں پہ جو دولت مند ہے اسے پہلے رکھو، یہ حضور نے نہیں کہا۔ جو طاقتور زیادہ تھا اسے رکھو، یہ بھی حضور نے نہیں کہا، بلکہ حضور نے کہا کہ جس کے پاس قرآن کا علم زیادہ ہے اسے پہلے رکھو۔ اسے پہلے رکھ دیں گے تو اس میں 2 طرح سے اس کی عظمت ہے۔ پہلی عظمت یہ ہے کہ سب سے پہلے اسے اس کی منزل میں پہنچایا گیا۔ اب کہیں بھی ہم بس میں بیٹھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو پہلے جس کو بھیج دیا جاتا ہے وہ جا کر خوش ہوا تھا، مجھے پہلے بھیج دیا، پہلا موقع دے دیا گیا۔ ویسے بھی ہم جب کیو لگتی ہے تو اس میں جو عزت والا انسان یا اللہ کا نیک بندہ آ جاتا ہے اسے پہلے بلا کر اس کا کام کر کے بھیج دیتے ہیں، چلو بھائی عبادت گزار ہے، اسے جلدی کام کر دیں گے تو وہ جا کے کسی نیک کام میں لگ جائے گا۔ یہ دنیا کا دستور بھی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جسے قرآن زیادہ معلوم ہے اسے پہلے رکھو، تو پہلے جانے کی ایک فضیلت اسے حاصل ہوئی۔ اور دوسرا، پہلے جائے گا تو خبر میں اس طرح دفن کیا جائے گا، قبلہ رول لٹاتے ہیں تو ادھر قبلہ ہے تو اس کا سر پہلے رکھے پیر، پھر دوسری میت کو رکھیں گے تو کہاں رکھیں گے؟ اس کے پاؤں کے نیچے رکھیں گے تو اس کا سر نیچے، اس کا پاؤں اوپر ہو جائے، یہ فضیلت بھی حاصل ہے۔ تو یہ رواہ احمد و ترمذی، اس حدیث کو امام احمد نے، امام ترمذی نے روایت کیا، وہ ابو داؤد اور والنسائی، امام ابو داؤد، امام نسائی نے، یہ سب اماموں کے نام ہیں، حدیث کے ائمہ ہیں۔ فقہ کے ائمہ تو 4 ہیں معلوم، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل۔ ائمہ احادیث احمد یہ فقہ کے امام بھی ہیں، حدیث کے بھی امام، اور امام ابو حنیفہ یہ بھی حدیث کے امام ہیں، مگر ان بزرگوں نے کتابوں کو تصنیف کیا۔ امام احمد بن حنبل نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے سنن احمد، اور ترمذی کا ہے، انہی کو ابو عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں، اور امام ابو داؤد سجستانی اور نسائی۔ وروى ابن ماجہ، امام ابن ماجہ نے اسی حدیث کو روایت کیا، مگر ان کی روایت میں الاخر احسنوا، یعنی خبر کو اچھی طرح کھودو، اچھے طریقے سے کھودو۔ اس کے 2 مطلب ہیں، ایک صحیح ڈھنگ سے کھودو، دوسرا دل کی لگن سے کھودو، اسے ایک مصیبت بن کر مت کھودو۔ خبر کی کھدوائی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا ہے، یہ ایک مسلمان کی آخری خدمت کرنے کا موقع اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ دنیا میں تو گھر بنا دیتے ہیں بنانے والے، وہ عارضی گھر بناتے ہیں،
یہ محشر کا دن قائم ہونے تک یہ گھر ہے، یہ گھر بنانے کا اللہ نے موقع دیا ہے۔ لہٰذا خبر بنانے والا اگرچہ کہ وہ بے علم ہے، جاہل ہے، مگر اسے اس خدمت کا موقع اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ مسلمان کا آخری گھر وہ بناتا ہے۔ پھر اگر اسے پتہ چل گیا کہ جس کی خبر میں کھود رہا ہوں وہ بہت بڑے عالم دین تھے یا شیخ طریقت ہیں، اللہ والے ہیں، تو وہ اور شوق سے خبر کھودے گا کہ میں جس کی خبر کھود رہا ہوں بڑے نیک انسان، متقی پرہیزگار انسان کی خبر کھود رہا ہوں، ان کی آخری خدمت، ان کا ایسا گھر بنا رہا ہوں کہ دنیا میں کئی گھروں میں رہ کے وہ نکل گئے مگر اس گھر میں آئیں گے تو ہمیشہ رہ جائیں گے۔ تو حدیث ختم ہوئی، تو دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب جلیل ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔